وَأَصْحَابِهِ اجمعین اما بعد۔ بزرگان محترم، اللہ کے نیک اور صالح بندو، سفر المظفر دوسرا قمری مہینہ ہے۔ یہ محرم الحرام کے بعد اور ربیع الاول سے پہلے آتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ گمان ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ بعض ناواقف لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس مہینے میں مصیبتیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ حالانکہ ہمیں یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ سال کا ہر مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کی ہوئی چیزوں کو منحوس سمجھنا، منحوس کہنا یہ درست نہیں ہے۔ بزرگان محترم، آج ناواقف لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ سفر کے مہینے میں وہ دکان کی افتتاح نہیں کرتے، مکان کی افتتاح نہیں کرتے، شادی بیاہ نہیں کرتے، سفر نہیں کرتے۔ بزرگان محترم، دور جاہلیت میں توحید کے عقیدے سے محروم ہونے کی وجہ سے ان کی یہ عادت تھی، جب سفر کا مہینہ آتا تو ان کی یہ عادت تھی، وہ یہ بولتے تھے کہ سفر کا مہینہ نحوست ہے، سفر کے مہینے میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ بزرگان محترم، سفر کے مہینے میں جنگوں کے شعلے بھڑکتے ہیں، سفر کے مہینے میں قتل و غارت گیری، خون ریزی کے بازار گرم ہوتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ حالانکہ سفر کے مہینے میں جنگ و جدال کی یہ وجہ تھی کہ ماہ محرم حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے اس میں جنگیں نہیں ہوتی تھی، اس لیے سفر کے مہینے میں جنگیں چھڑ جاتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا سَفَرَ فرما کر اس عقیدہ باطلہ کی نفی فرما دی۔ بزرگان محترم، ان کا یہ عقیدہ تھا، توحید کے عقیدے سے محروم ہونے کی وجہ سے ان کی یہ عادت تھی کہ جب وہ سفر میں جاتے تو سفر میں جانے سے پہلے ایک پرندے کو اڑاتے۔ اگر وہ پرندہ دائیں جانب اڑتا تو اس سے نیک فالی مراد لیتے، سفر کرتے، اور اگر وہ پرندہ بائیں طرف اڑ جاتا تو بدفالی مراد لیتے، سفر سے رک جاتے۔ اسی طرح جب الو کسی کے گھر پر بیٹھ جائے تو وہ الو جو معصوم پرندہ ہے، وہ جاندار جو بے زبان ہے، اگر وہ کسی کے گھر پر بیٹھ جاتا ہے تو اس گھر کو منحوس سمجھتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ اب یہ گھر برباد ہو جائے گا۔ بزرگان محترم، آج بھی مسلمان حضرات کے یہاں ایسے خرافات موجود ہیں۔ اگر ہم توحید کے عقیدہ ہمارے اندر مضبوط ہوگا، اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کا یقین ہوگا تو کوئی بھی مسلمان ایسے خرافات میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ بزرگان محترم، توحید کے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے کہ جو کچھ کرنے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانیں کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے، وہ اپنی صفات کے اعتبار سے، وہ اپنے اختیار کے اعتبار سے تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہی موت و حیات کا مالک ہے، نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہم ایسے خرافات سے دور رہیں گے۔ آج بہت سے مسلمان ایسے خرافات میں مبتلا ہیں، ایک ہی وجہ ہے کہ توحید کا عقیدہ ان کا مضبوط نہیں ہے، اللہ پر ان کا یقین مکمل نہیں ہے۔ بزرگان محترم، آج بھی یہ حالت ہے کہ اگر بلی راستہ کاٹ دے تو سفر نہیں کرتے، اور اسی طرح کسی کی شادی ہو گئی اور وہ سسرال میں جاتی ہے، سسرال میں جانے کے بعد اگر سسرال میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے منحوس سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی سفر کے مہینے میں ہم دکانوں کی اوپننگ نہیں کرتے، آج بھی سفر کے مہینے میں آج بھی شادی بیاہ نہیں کرتے، آج